کہ کام ہمارے اعمال سے بنیں گے، کام ہمارے اعمال سے بنیں گے۔ مسائل کا حل وسائل کی کثرت میں نہیں ہے، مسائل کا حل تو اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے خزانوں میں ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اعمال دیے ہیں۔ کیسے سمجھایا اللہ کے نبی نے اپنی امت کو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دن بھر کی محنت سے تھک جاتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ سے کتنی محبت تھی۔ علماء بتلاتے ہیں سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، اتنی محبت تھی۔ اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں وہ محبت والی بیٹی کہ غلام مل جائیں خدمت کے لیے، لیکن امت کو سکھایا کام وسائل سے نہیں بنیں گے، اعمال سے بنیں گے۔ تو کیا فرمایا؟ اے فاطمہ، جس کا مفہوم ہے تم کہو تو میں تمہیں غلمان دے دوں، اور تم کہو تو وہ 5 کلمات سکھا دوں جو مجھے جبریل سکھا کر گئے۔ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے خزانوں سے، ان کلمات کی برکت سے جو چاہیں گے مل جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، اور اللہ کے نبی کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ جب پتہ چلا پیٹ میں تکلیف ہے تو کیا بتایا؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جاؤ فنا جڑی بوٹی کھا لو۔ کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ تو عمل سے کام بنیں گے۔ کہ ابھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹیوں پر فاقے کا ڈر نہیں تھا کہ میں نے ان کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، سورہ یاسین پڑھ لی تو دن بھر کی حوائج پوری ہو جائیں گی۔ کوئی کام آ گیا، کوئی مشکل آ گئی، فوراً اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ اس عمل کی برکت سے سارے کام بنائے گا۔ تو امت کا مزاج بنایا کہ ہمارے کام تو اعمال سے بنیں گے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، دعوت کی محنت سے اور تعلیم کی محنت سے اور ذکر و عبادت کی محنت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق و کردار کی محنت سے ہمیں اور آپ کو یہ محنت ساری دنیا میں زندہ کرنی ہے۔ تو سب اس کے لیے تیار ہیں؟ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے یہ مبارک اور عالی کام میرے اور آپ کے ذمے ہیں۔ اس کام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت رکھی ہے کہ جب ہم نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے، پھر دعا مانگیں گے، دعا قبول ہوں گی، اور یہ نہیں کریں گے تو دعائیں مانگیں گے اور دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ مدد چاہیں گے، مدد نہیں ملے گی، مغفرت کے طالب ہوں گے، مغفرت نہیں ہوگی۔ اور ہمارے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ یہ تو سفارت کاری والا کام ہے۔ جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نسبت کے ساتھ اس محنت کو کرتے ہوئے جیے گا تو وہ تو اس دنیا میں اللہ کا سفیر ہے۔ کس کا سفیر ہے بھائی؟ اللہ کا سفیر۔ اس مجلس میں کسی چھوٹے ملک کا بھی سفیر آ جائے نا تو ہم سب کی نگاہ یہاں سے ہٹ کر اس کی طرف چلی جائے گی کہ سفیر آیا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارے ایئرپورٹ پر کسی ملک کا سفیر آ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ سفیر ہے فلاں ملک کا، اس کو وی آئی پی پروٹوکول ملے گا، کیونکہ فلاں ملک کا سفیر ہے۔ جو دنیا میں اللہ کا سفیر بن کر جیے اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا؟ اس کے کام اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے بنائے گا۔ اس کے ساتھ اللہ کی 100% مدد ہوگی، اللہ کی تائید سے اس کے کام بنیں گے جو دنیا میں اللہ کا سفیر بن کر جیے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع دیا ہے. ہمارا مقصود تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ محنت کے مواقع ہوتے ہیں، اور موقع پر محنت کر لیں. یہ جو سیزن ہوتا ہے نا تاجروں کا، رمضان میں سیزن لگتا ہے. ایک ساتھی سے ہم نے پوچھا کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہے، کہ سحری بھی دکان پر ہوتی ہے، افطاری بھی دکان پر ہوتی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہمارا سیزن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع دیا ہے. پورے شہر میں اجتماع کی آواز لگ رہی ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ اجتماع تو ایک عنوان ہے محنت کو بڑھانے کا. اللہ کرے کہ ہمارا کوئی ایک اجتماع ایسا ہو جائے کہ اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور سب کے لیے فیصلے ہو جائیں. تو یہ محنت کو بڑھانے کا موقع ہے. بزرگوں نے ہم سے کتنی جماعتیں مانگی ہیں بھائی؟ صرف 2500. کتنی؟ صرف 2500. 2500 سے مراد 25,000 آدمی. اتنی ہیں 2500. بہرحال اتنا بڑا شہر اور اتنے آدمی. لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ تو ایک ہدف ہے. اصل تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے خزانوں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے وہ ساری امت میں زندہ ہو جائے. وہ ساری امت میں. سالوں پہلے سری لنکا میں اجتماع ہوا تھا. اکثر ہمارے حضرات اس کی کارگزاری سناتے تھے. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ہمیں کارگزاری سنائی. اجتماع سے پہلے مشورہ ہوا کتنے لوگ آ جائیں گے، کہ جی 4.5 لاکھ بالغ مرد ہیں. اجتماع میں کتنے آ جائیں گے؟ تو کہنے لگے آدھے تو آ جائیں گے. تو آدھوں کے لیے اجتماع کا تیار کیا، لیکن محنت ایسی کی کہ ماشاءاللہ اس اجتماع میں 4.5 لاکھ کے قریب کا مجمع ہے. ایسی محنت کی. اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اجتماع کے بعد پوچھا گیا کیا محنت کی، تو اس میں ایک بات انہوں نے بڑی عجیب بتائی کہ ہمارے اتنے لاکھ عورتوں نے روزے رکھے. اتنے لاکھ عورتوں نے روزے رکھے. تو حضرت مولانا نے ان سے پوچھا کہ کہیں مبالغہ تو نہیں ہے؟ تو فرمایا محتاط اندازہ ہے، شاید اس سے زیادہ تھی. مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی، کہ تجارت وہاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے. تو ساری مارکیٹیں بند، چند ایک کھلی رہ گئی دکانیں. تو غیر مسلم آ کر دکاندار کو کہتا تھا تمہارا اجتماع ہے، تم اجتماع میں نہیں گئے، تو مارے شرم کے وہ بھی بند کر دیتا تھا. مسجدوں میں بتلاتے ہیں کہ نہ کوئی نماز پڑھنے والا نہ پڑھانے والا، سارا کا سارا مجمع اجتماع میں گیا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم لگ کر اجتماع سے پہلے ایسی بھرپور محنت کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس اجتماع کو ذریعہ بنا دے عالم بھر کے انسانوں کے رخوں کے بدلنے کا. اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہر عمل میں بہت تاثیر رکھی ہے. دعوت میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، تعلیم میں تاثیر رکھی ہے، گشتوں میں تاثیر رکھی ہے. بیرون میں جو جماعتیں جاتی ہیں ان کے ہم احوال سنیں، کارگزاری سنیں کہ نقل و حرکت سے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ لگ کر جب محنت کریں گے تو امید ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس اجتماع کو ذریعہ بنائیں گے پورے عالم بھر کے انسانوں کی ہدایت کا. تو اس کے لیے ہم دن رات ایک کر دیں، رات گئے تک مسجدوں میں محنت ہو، اپنی مستورات کو محنت پہ لگائیں، وہ دوسری مستورات کو دعوت دیں، وہ اپنے محرموں کو تیار کریں. اور ہر آدمی یہ جان لے، سمجھ لے کہ جس طرح کھانا کھائے بغیر بھوک نہیں مٹے گی، پانی پیے بغیر پیاس نہیں بجھے گی، دین کی محنت کیے بغیر دین دنیا میں زندہ نہیں ہوگا. اس کے لیے ہر ایک کو تیار کرنا.
اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اوپر سے قبولیت کا فیصلہ اس کے لیے ہوتا ہے جو اللہ سے اپنے آپ کو قبول کراتا ہے۔ اللہ کے لیے یہاں قابلیت شرط نہیں ہے۔ جب اوپر والا فیصلہ کر لیتا ہے تو یہ جو اوپر ہے نا، یہ ہمارے سماج سے معذور بھائیوں کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہی ترجمہ ہم سب کے لیے کافی ہے، کبھی غور سے ان کو دیکھیں۔ ہمارے بھائی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بڑی عجیب کارگزاری سنائی۔ انہوں نے بتایا سرگودا کے ایک گاؤں میں گونگے بہروں کی جماعت گئی۔ اس سے پہلے بھی بڑی جماعتیں وہاں گئی تھیں اور گاؤں والے متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ گونگے بہروں کی جماعت جو نہ سن سکیں نہ کہہ سکیں، وہ انہوں نے کیا، اللہ نے ان سے کام لینا تھا، اشاروں میں لوگوں کو کیا جنت سمجھائی ہوگی اور کیا جہنم سمجھائی ہوگی کہ یوں کہیں کہ مغرب کی نماز میں پوری مسجد گاؤں والوں سے بھر گئی۔ اور پھر مغرب کے بعد ایک سماج سے معذور بھائی کھڑا ہوا اور اس نے اشاروں میں جنت بھی بیان کی اور جہنم بھی بیان کی اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کو جو بیان کیا۔ پھر آخری میں اس نے کیا کہا؟ اس نے اشارہ کر کے کہا، دیکھو ہم بول بھی نہیں سکتے اور ہم سن بھی نہیں سکتے، لیکن نبی کے مٹے دین پر آنسو تو بہا سکتے ہیں۔ بس اس کا ایک جملہ تھا، اللہ نے ساری بستی والوں کو کھڑا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر لے گا، ہم میں سے ہر ایک کے لیے قبولیت کے فیصلے ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے اللہ کو طلب دکھانی ہوگی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارس کے تھے، اور مولانا ابراہیم ضیاء اللہ صاحب نے گزشتہ اجتماع میں کیا فرمایا؟ آتش پرس خاندان کے فرد تھے، خاندان آگ کو پوچھتا تھا، لیکن سلمان کے دل میں طلب تھی، تو طلب نے کہاں پہنچا دیا؟ در نبوت تک پہنچا دیا، مدینہ تک پہنچ گئے اور آگے بڑھے۔ اور اللہ نے کتنا آگے بڑھایا کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلمان ہم میں سے ہیں، آتش پرس خاندان کا فرد، فارس کا رہنے والا، اور اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ ہمارے لیے بھی فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا؟ تو کون اللہ کے خزانوں پر نگاہ کر کے اجتماع سے ممالک کے لیے تیار ہے؟ کون کون کوشش کرے گا؟ ذرا کھڑے ہو کے اللہ کو بتا دیں، اللہ ہم تیرے خزانوں پر نگاہ کر کے تیار ہیں۔